बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां जंग बंदी के बावजूद भी गजा के अवाम की जिंदगी अजाब बनी हुई है। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा में इस वक्त 15,000 से ज़्यादा ऐसे फ़लस्तीनी हैं जिनको फौरी तिब्बी मदद की ज़रूरत है। और अभी तक जो रफ़ा की सरहदी गुजरगाह है वो बंद है और तकरीबन 41 शदीद जो मरीज़ हैं सिर्फ उनको निकाला जा सका है। दूसरी जानिब जो शहादतों की मजमूई तादाद है वो 68,280 हो चुकी है, जबकि 1,70,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस जंग बंदी के बावजूद भी इसराइली हमले क्यों जारी हैं? क्योंकि जो हमले हुए हालिया उनमें 89 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 317 मज़ीद ज़ख्मी हुए हैं। अगर ये जंग बंदी मुस्तकिल नहीं होगी, कायम नहीं रहेगी, तो सदर ट्रंप के लिए और दुनिया के लिए कितना बड़ा सवालिया निशान होगा। दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे पर कब्जे के बिल की जो मंजूरी की है, पाकिस्तान समेत 17 ममालिक ने उसकी भरपूर मजम्मत की है और सदर ट्रंप भी अपने वादे पर कायम नजर आते हैं। उन्होंने कहा जी कि वो नहीं चाहते कि मगरबी किनारा इसराइल में जम किया जाए। आज के प्रोग्राम में कुछ इस सूरत हाल की भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो 2016 से आपको मालूम है कि किस तरह की सियासत कर रहे थे, किस तरह के धरने दे रहे थे और किस तरह की एक्टिविटीज़ में बार बार वो इस मुल्क के पूरे निज़ाम को मफलूज करते रहे हैं। एक बार अप्रैल 2021 में भी इस जमात पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन 6 माह बाद ही एक और धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत ने उनके साथ एक मुआहदा किया और उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। एक बार फिर TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो रेफरेंस भेजने का सवाल था, वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस नहीं भेजा, बल्कि वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक उन्होंने TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। और साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वजारत दाखिला की जानिब से, ये इलेक्शन कमीशन को और तमाम ज़िली हुकूमतों को भी भिजवा दिया गया है। इस पाबंदी का मतलब क्या है कि TLP किसी सियासी एक्टिविटी में अब शामिल नहीं हो पाएगी, इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। जो उनका मवाद छपा हुआ है वो जब्त कर लिया जाएगा। इस वक्त TLP के कारकुनों के खिलाफ एक क्रैकडाउन भी जारी है। हज़ारों कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, छापे मारे जा रहे हैं साद रिजवी और अंस रिजवी की गिरफ्तारी के लिए भी। लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि सियासी जमात के तौर पर इसको डिसॉल्व किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि PTI की हुकूमत ने भी इसका इंदिया तो दिया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। दूसरी तरफ जो पिछली दफ़ा की रविश है और जिस तरह की एक सपोर्ट बेस इस जमात की है, उसको काबू करने के लिए हुकूमत कितनी तैयार है, ये फैसला बहुत अहम है। ये फैसला वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी गिरोह को, किसी भी सियासी जमात को सियासत के नाम पे, मज़हब के नाम पे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त रियासत नहीं दे सकती। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ TLP की बात नहीं है। कोई भी ऐसी जमात होगी, कोई भी ऐसा गिरोह होगा और कोई भी रियासत उनके सामने होगी तो वो ऐसे ही इक़दाम करेगी। लेकिन इन फैसलों पर हुकूमत वक्त अमल दरामद में कितनी कामयाब होगी, इस सवाल का जायज़ा भी लेंगे। दूसरा जो मामला है आज के प्रोग्राम में जिसको हम डिस्कस करेंगे जनाब, वो है इमरान खान साहब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। और तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर के, उनका जो बयान है, क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पॉलिसी है? उन्होंने कहा जी PTI अगर दरख्वास्त दे तो हम बानी PTI को बनिगाला शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या ये जो उनकी तरफ से कहा गया है, ये पेशकश की गई है, ये वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है? यानी इन दोनों मामलात पे बात करने के लिए जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सैयद अली बुखारी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शुमाइला राना साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर मरकज़ी रहनुमा है। शुमाइला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अली बुखारी साहब, आपकी हुकूमत थी जब, उस वक्त TLP पे पाबंदी लगी, फिर ये कहा गया कि डिज़ोल्व करेंगे, लेकिन रेजोल्यूशन की तरफ मामला गया नहीं। एक बार फिर पाबंदी लगी है, उन्हीं गारंटीज़ को पूरा ना करने की बुनियाद पे जो आपकी हुकूमत को दी थी TLP ने, उस वक्त की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। कैसे देखते हैं आप इसको, इस सारे मामले को? और इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट जो है उसके तहत फर्स्ट शेड्यूल में उनको शामिल किया गया, तो कानूनी राय भी दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पहले बात तो ये थी कि लेट मी करेक्ट यू, हमारे दौर में इन पे पाबंदी नहीं लगी थी। 2021 में लगी? नहीं लगी थी पाबंदी, इनको बैन नहीं किया गया, इनको पाबंदी नहीं लगेगी। पाबंदी लगाई गई थी सबसे पहले, अगर आपको एग्जांपल मिलती है तो 1977 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद
تو وہ نیب پہ لگائی گئی تھی جو بعد میں ANP بنی، پیپلز پارٹی دور میں 70s کے اندر. تو ہمارے دور میں جو ہے کوئی کسی سیاسی پارٹی پہ کبھی بھی پابندی نہیں لگی. TLP پہ لگی؟ TLP پہ پابندی نہیں لگی. TLP نے 2024 کا الیکشن بھی لڑا، 2018 کا جی، الیکشن وہ بھی 6 لڑا. مہینے بعد ہٹ گئی تھی نا نہیں، پابندی. پابندی کا طریقہ کار ہوتا ہے. پابندی اس کی جو آپ نے ابھی بات کی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے آپ کی ڈسکس ضرور ہوا تھا. یہ آپ کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ڈسکس ضرور ہوا تھا، لیکن اس میں یہی ہم نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1. اب اگر 2024 کی میں بات کروں تو ہمارے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق تو مسلم لیگ نون سے زیادہ ووٹ انہوں نے پنجاب سے اٹھائی ہے. اور ایون اسلام آباد سے بھی ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، جو ان کا جو کینڈیڈیٹ میرے خلاف انہوں نے جتایا وہ تو چوتھے نمبر پہ تھا، TLP تیسرے پہ تھی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا کوئی بھی فیور نہیں کرتا، کوئی بھی پولیٹیشین فیور نہیں کرتا. جو کچھ انہوں نے سڑکوں پہ کیا وہ کیا اس پولیٹیکل دو پارٹیز چیزیں کا وتیرہ ہے؟ دو چیزیں آ جاتا ہوں اس کے اوپر. جو کچھ انہوں نے کیا اور ایک بار نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا انہوں نے، جب بھی کیا، آپ کی ججمنٹس آئیں، آپ کے بہت سے لوگوں نے ان سے ملاقاتیں کی، بہت سی چیزیں قاضی فائزی صاحب نے آرڈر میں لکھ کے گیا، پھر بعد میں ریویو کر کے ہٹا کے گیا. تو یہ ساری ایک ایپیسوڈ ہیں سائڈ بائی سائڈ چلتی جا رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو سڑکوں پہ انہوں نے کیا یا جو سڑکوں پہ ان کے ساتھ ہوا، کیا آپ لوگوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا؟ کیا اس کی پراپر فیئر انویسٹیگیشن ہوئی؟ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں نا. انویسٹیگیٹ نہیں ہو کہ تو آپ کسی کو ون سائیڈڈ پکچر کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں کرتا. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت ہے؟ تحریک لبیک کو میں تو نہیں ریپرزینٹ کرتا ہوں نا، میں تو پاکستان تحریک انصاف کا. لیکن میں ایک تو چیز آپ کو بتا رہا ہوں، ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمارے پہ بھی تو ایلیگیشن لگا نا 9 مئی کا، ہمارے پہ بھی ایلیگیشن لگا 26 نومبر کا. ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، پاکستان کے سب سے بڑے ججز کو کمیشن بنا دیں. تو گورنمنٹ کو 2 فٹ بیک فٹنگ پہ جانا پڑا، کمیشن آج تک نہیں بنا. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں. نہیں، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایلیگیشن ہمارے پہ آیا تو ہم نے اوپنلی کہا کہ اچھا جی CCTV فوٹیج لے کر آ جائیں. اچھا جائیں، چھوڑیں جی، ہمیں بھی چھوڑ دیں، CCTV فوٹیج کو بھی چھوڑ دیں. جائیں جا کے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، اس کے سب سے قائد جج 3 5 7 9 جتنے بنا دیں اور پھر ایک انویسٹیگیٹ کرا دیں. تو پھر انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. میں ذرا اپنی ٹیم سے کہتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب آپ کی PTI کی حکومت کے کیبنٹ ممبرز تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، ذرا وہ کلپ بھی نکال لیں جب تک ہم آپ سے بات سن رہے ہیں. اور جو دوسرا میں آپ کو بتا رہا تھا لیگلی اسپیکنگ، جی دیکھیں یہ جو 4 شیڈیول میں یا 1 شیڈیول میں آپ کسی کا چیز ڈالتے ہیں، اس کے اندر کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں، لیگل لوازمات. جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس آئی ایک چیز، آپ نے دیکھی، اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آئی، فیڈرل گورنمنٹ نے آگے بھیج دی. کیا کسی نے ان کو بلا کے سنا؟ وہی ریپرزینٹیٹیو ہے نا. آپ کسی کے خلاف جو مرضی کر دیں گے بغیر سنے ہوئے. اس کو کسی بھی جگہ، کسی بھی کورٹ آف جسٹس میں، کسی بھی لاء میں اس کو کبھی بھی نہیں کیا جاتا. کیا کہیں گی بلا لیں، سن لیں، اس کے بعد کر دیں. جی شمائلہ رانا صاحبہ. دیکھیں، علی صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہے اور ان کی اپنا ایک بیان سوچ ہے. وہ جو بھی بات کریں اس کو ضروری نہیں ہے کہ میں بھی فون کروں یا آپ کریں یا لوگ کریں. ان کا اپنا نظریہ ہے، انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے. میرا اوپینین اس بارے میں یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت، وہ مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، جب بھی وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گی تو قانون حرکت میں آئے گا. اور اگر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے، دیکھیں یہ کتنا آسان ہے لوگوں کے لیے کہ جتھا کے ساتھ آپ آئیں اور دھاوا بول دیں اور آپ اپنے وفاق کو نقصان پہنچائیں، آپ لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالیں. اگر سیاسی یا مذہبی جماعتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، کارکنان ہیں، وہ بھی تو اس ملک کے باشندے ہیں نا، وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں. اگر ان کی جان و مال کی بھی ہمیں اتنی حفاظت ہے جتنی ہم اپنے لوگوں کی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. مگر اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ماضی میں جلوس، جلسے، دھرنے ہم سب نے کیے ہیں، لیکن ان کے اندر جو پولیٹیکل جلوس اور جلسے تھے اس کے اندر انسانی خون شامل نہیں تھا. معذرت کے ساتھ یہ علی بھائی کو شاید اس بات سے وہ اتفاق نہ کریں یا برا لگے، یہ جب سے تحریک انصاف کا یہ سلسلہ چلا ہے، ان کی بھی تحریک کے اندر جو ہے وہ خون شامل ہوا. ایک آپ کی خاتون اینکر تھیں، وہ بھی شہید ہو گئیں. ایک ان کے کارکن تھے ذل شاہ، ان کا بھی وہ ہوا. اسی طرح مطلب کہ اور بھی نقصانات جو ہیں، جانی مالی نقصانات تو ہوتے رہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اس کا اب متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر اندرونی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کا ٹکراؤ ہو
اور وہ کس وجہ سے آئے ہیں سڑکوں پہ. ان کو آج غازہ کے اوپر جو ہے وہ یاد آئے غازہ کے حق میں، جبکہ پوری دنیا نے ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلے کیے، پوری دنیا نے غازہ کے حق میں جو ہے وہ ریلیاں نکالی، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوئے. یہ اب جب ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف ہے تو ان کو اب یہ پروٹیسٹ یاد آ گیا. لیکن اب آپ یہ جو فیصلہ ہے اس پہ حکومت عمل درآمد مکمل طور پہ کرا پائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے ماضی میں جیسے علی صاحب نے 70 کی دہائی کی بات کی ہے، تو جب کسی جماعت پہ پابندی لگی تو وہ نئے نام سے آگے، تو نئے نام سے آ کے ان کا نظریہ تو نہیں تبدیل ہوتا نا، وہ تو وہی رہتا ہے، یا ان کا طرز سیاست تو نہیں تبدیل ہوتا. لگی ہے وہ دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مد نظر پنجاب حکومت کی سفارش پہ ہوئی ہے اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے. آخر انہوں نے وداؤٹ اینی ریزن یا کسی ایسی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کسی کو کالا دم قرار دینا، کسی بھی تحریک کو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کے خلاف اتنے ہی شواہد موجود ہیں. ان کے وہاں پہ آپ نے چھاپے پڑے، آپ نے وہاں پہ انٹرنیشنل جو ہے بھارت کی کرنسی دیکھی، آپ نے غیر قانونی جو وہاں پہ جو چیزیں نکلی، اسلحہ برآمد ہوا. آپ ایک اور بات بتائیں، میری آج کسی پولیس آفیسر سے بات ہو رہی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو کینچے جو ہوتے ہیں، یہ پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر اپنی جیبوں میں بھر کر، لوہے کی میخیں جو ہیں اس میں لوہے جو ڈنڈے ہیں ان پہ انہوں نے میخیں جوڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح اگر کوئی اور نہیں تو اسی سے ان کو جو ہے وہ ضائع کرنا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس شواہد مکمل تھے جس کی بنیاد پہ پابندی لگی. علی صاحب آپ نے کچھ قانونی بتانا تھا، میں واپس آؤں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی، طور پر حکومت کے لیے چیلنج کیا ہوگا؟ کیونکہ علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوازمات بھی ہیں، وہ لوازمات بھی سنتے ہیں. جی، اور پی ٹی آئی کا جو کیس ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے کہ پی کے وزیر اعلیٰ کے نہ مل سکنے کا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی، اور علی صاحب آپ نے سنا، ظاہر ہے شواہد تو ہیں پوری. آپ کہہ رہے ہیں میڈیا نے نہیں دکھایا، میڈیا نے نہ بھی دکھایا تو کیا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ٹی ایل پی نے کس طرح سے پرتشدد ایک مظاہرے میں بدل دیا اپنی. آج کے احتجاج کی بات نہیں میں کر رہی، ماضی میں جب بھی ہوا ایسے ہی اسی نتیجے پہ پہنچے. آپ کی حکومت نے بھی ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا. فیض آباد دھرنا کیس اتنا بڑا کیس ہے، وہ مطلب کتنے لوگوں کا کریئر کو کھا گیا وہ کیس، آپ سوچیں. تو ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے شواہد تو ہیں، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ لیگل لوازمات ہیں. لیگل لوازمات کیا ہیں؟ اور آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا رخ کیوں نہیں کیا وفاقی حکومت نے؟ سپریم کورٹ کا رخ ہی ہوگا الٹیمیٹلی. اچھا، ہوگا. یہ سیرا بھی سپریم کورٹ کے سر ہی جائے گا. تو یہ تو میں آپ کو ایک اوپینین دے کے جا رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ہوگا کیا آگے. سر ایشو یہ ہے کہ جس سے ہماری گورنمنٹ کی آپ بات کری، میں اسی ججمنٹ کی بات کر رہا تھا جو ایک قاضی بیٹھا ہوا تھا اوپر، جس کو میں تو قاضی نہیں کہتا ہوں، اب قاضی اور قیود کے حوالے سے. سو وہ جو فیصلہ کر کے گئے تھے، پھر خود ہی انہوں نے انڈو بھی کی، اور خود جو چیزیں انہوں نے لکھی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے خود کر بھی گئے نہیں ہو. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی الیگیشن آتا ہے نا، کسی بندے پہ آتا ہے ایکس وائی زیڈ آپ میں، تو اس کو پروف کرنا پڑتا ہے. اور گلٹی کانشیس ہونا نہیں، گلٹی پروف کر کے اس کے بعد اس کو کنوکٹ کیا جاتا ہے یا ایکوٹ کیا جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو. آپ بغیر سنے، بغیر اس کے کسی قسم کی بھی چانس آف ایویڈنس کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں ان کو سننے کا ہی موقع نہ دیں اور آپ انہیں کہیں چلے. یہ تو فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے بالکل اسلحہ اٹھانے سے دہشت گردی نہیں ہوتی. یہ آپ کو ہمارے چیف جسٹس گزر گئے ہیں، فل بینچ ججمنٹ ہے اس کے اوپر. یہ دہشت گردی ہوگی کیا، ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. اب میں آپ کے سامنے بیٹھوں، میرے پہ 19 پرچے اسلام آباد میں دہشت گردی پہ، میں نے کیا دہشت گردی کی کہ میں بھی تک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہوں نا، الیکشن بھی لڑا ہے، چل بھی رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو ایشو یہ ہے کہنے کا کہ میں نے دہشت گردی کی ہے کوئی اٹھا کے، کہیں کوئی نظر آئی آپ کو، کوئی پیچھے پاس میں نظر آئی، ٹریک ریکارڈ نظر آئی؟ نہیں. تو دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ جب حکومت کو جو چیز اچھی نہ لگے اس کو کرش کرنے کے لیے دہشت گردی لگا دیں اور دہشت گردی کے قانون کو اس طرح نفاذ کریں جیسے ان کے گھر کی لونڈی ہے. آپ کو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ ٹی ایل پی کے طرز سیاست پہ کوئی اعتراض نہیں؟ طرز سیاست اور چیز ہے، ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اور چیز ہے. آپ کو ٹریٹمنٹ پہ اعتراض؟ ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ وہ نہیں ہو رہی جو پولیٹیکل گورنمنٹ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کرتی ہے. ہم نے دیکھا جو آج آپ دیکھیں کہ اگر ہماری حلیمہ بی بی کی لاہور میں بھی تاریخیں اور پنڈی میں بھی تاریخیں، ایک میں وارنٹ تو ہمیں تو وہ وقت یاد آ رہا نا کہ بینظیر بھٹو کہتی تھی، بینظیر بھٹو کہتی ہوتی تھی کہ 7 دن ہوتے ہیں ہفتے میں، ایک چھٹی ہوتی ہے، 6 دن مجھے 6 دادوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو وہی گورنمنٹ، وہی ایٹیٹیوڈ، وہی طریقہ، انہی کی اولادیں، انہی کی آل وہی کچھ کر رہی ہے.
سو دس از ویری سمپل. اور ہم نے یہ کریڈٹ نہیں بنایا, ہم نے یہ, میں میری بہن ہے شمیلا, میں ان کو ایک اصلاح کر دوں, ہم نے یہ کام نہیں کیے. مکے گھوسوں کا بالحانہ جو استعمال ہوا وہ 1993 کی اسمبلی میں ہوا, ہم اس ٹائم وجود میں بھی نہیں آئے ہوئے تھے. اور جو 1993 کا اصل میں وہ لوگ جو ہے نا وہ 90 کی دہائی کی سیاست نہیں, آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. میں پوری کر لوں, ہم نے نہیں, بلیو می, ہم نے نہیں سپریم کورٹ پہ پتھراؤ کیے, ہم نے نہیں بے نظیر بھٹو شہید کی, ہم نے نہیں بے نظیر بھٹو شہید کی اور نصرت بھٹو کی تصویریں پھینکی. ہمارا وجود بھی نہیں تھا, شاید ہم پیدا بھی نہیں ہوئے. ہم اس ماضی میں بار بار جائیں گے تو یہ بات کی آگے بڑھے گی. لیکن ضروری ہے جب ہم کہیں گے تو ضروری نہیں, ماضی کو لوگ کریکٹ کر چکے نا, جب کریکٹ نہیں کر دیا. ابھی 2 دن پہلے انگلیاں توڑ دوں گی, ہاتھ توڑ دوں گا, مجھے بات سننے میں آئی, ہم نے نہیں کہی یہ بات. شمائلہ صاحب جواب دیجئے. آپ دیکھیے, میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف نے 100 سے زائد جو ہیں وہ بے گناہ پیشیاں بھگتی تھی اپنے والد کے ساتھ, اور کیا کیا کہاں پہ عدالت میں اور کہاں پہ ان کے اوپر جھوٹی FIR نہیں ہوئی اور ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ جھوٹے بنائے گئے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان چیزوں کا یہ وقت نہیں ہے. تو مریم کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا شمائلہ, مریم صاحبہ کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی اور خاتون کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوا تو آج ہونا جائز ہے, اگر غلط ہو رہا ہے تو نہیں. نو بالکل بھی نہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے سیاسی مخالفین کے لیے, دیکھیں ان کے اوپر اگر مقدمات درج ہوئے ہیں تو وہ کوئی مریم نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے نہیں بنائے. یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے جو ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے, ہمارے اوپر بھی ہوا, ہمارے پہ بھی الزام. اچھا تو مجھے بتا دیں, یہ آئین اور قانون کے مطابق جھوٹا ہی مقدمہ تھا لیکن درج تو ہوئے نا, اور ہم اچھا یہ بتا دیں, ہم نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو, کیونکہ وہ 300 اور 400 اور ہزار مقدمات کی بات ہے, اس بحث میں میں جاؤں گی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ جو آئین اور قانون کے مطابق ایک قیدی سے اس کی فیملی کو یا اس کے وکلا کو, اس کی کیونکہ ظاہر ہے عمران خان عام قیدی نہیں ہے, وہ سابق وزیر اعظم ہے, ایک بڑی جماعت کا بانی ہے, اس کا چیئرمین بھی ہے, تو آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ان سے, اور ملاقاتوں پہ کیوں مسئلہ ہے؟ کسی بھی قیدی کا, چاہے وہ دہشت گردی کا کی اس پہ ایکٹ لگی ہو یا اس کے اوپر کوئی نارمل بھی جو قیدی ہوتے ہیں, یہ سب کا فنڈامنٹل جسے کہتے ہیں رائٹ ہے, اور جیل مینول کے مطابق ہر قیدی کا رائٹ ہے کہ وہ اس سے اس کی فیملی کو اور اس کو جو لیگل ٹیم ہے اس کو سپورٹ کرے. اب معاملہ یہاں پہ یہ آ گیا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں, وہ انہوں نے ٹائم مانگا, ان کے جو گور صاحب ہیں وہ ایک لسٹ دیتے ہیں اندر, اور اس وہاں سے اندر سے اپرووڈ ہو کے آتی ہے. میرا خیال ہے اس لسٹ میں ان کا نام بھی اب سنا ہے کہ شاید شامل ہے. تو ان کو انشاءاللہ اجازت ملے گی, یہ اپنے بانی سے بالکل ملیں گے, اور پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ان کا جب نام, ان کی جو بیرسٹر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی, گور صاحب کی ہوتی نہیں, ان کی بہنوں کی ملاقات ہوتی رہی, ان کی بھی ہوگی. ابھی معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سخت جو سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ اتنے بہت ناساز ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی اگر ملاقات بھی سیکیور ہو کے نہیں کروا سکتی تو پھر کیا روڈ پہ بیٹھا ہوا وہ بات ان کے لیے بات سنیں, ہم تو کروا دیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ ہو بھی جائے گی کیونکہ کورٹ آرڈر بھی ہیں, اس میں آپ ہر چیز کورٹ میں. اچھا علی صاحب, کیوں وہ کہہ رہی ہیں جیل مینول کے مطابق, وہ اس بات پہ تو اگری کری, فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں جیل مینول پہ آرڈر ہوا ہے, ڈویژنل بینچ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے 2023 سے ہوا ہے, اس کے بعد سے ملاقاتیں آف اینڈ آن چلتی جا رہی ہیں. آپ سی ایم کو کیوں نہیں بلاتے؟ سی ایم کی اپلیکیشن میں نام, سی ایم کی علیحدہ پٹیشن, سی ایم کو کورٹ نے. اچھا کل میں ایک عرض کروں, میری بہن ایک عرض سنیں, کل میں کورٹ پہ تھا, میں نے پٹیشن فائل کی ہوئی تھی سی ایم کی, سی ایم موجود تھا, جیل سپرنٹینڈنٹ موجود تھا, اور جج نے کہا تمہارے پاس لسٹ پہنچ گئی ہے نام دے کے, اس نے کہا جی نہیں پہنچی. جج صاحب نے ہم سے لسٹ لے کے اس کو ڈائریکٹلی دی, سلمان راجہ نے کہا یہ ریسیونگ ہے میرے پاس, ان کے پاس پہنچ گئی ہے. اس کے بعد ان کو لے کے دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں 2 بجے جا رہا ہوں. ہم وہاں سے نکلے, سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی پہنچ گئے, ہم بھی اڈیالہ پہنچ گئے, سی ایم صاحب بائی روڈ پہ بیٹھے رہے, شام 7 بجے تک بیٹھے رہے, نہیں ملایا. اور اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ یار یہ آرڈر کورٹ نے جو دیا ہوا ہے یہ تو رڈی کی ٹوکری میں, یا تو آپ لوگ کورٹ آرڈر مانیں یا تو سپرنٹینڈنٹ کو ایسا اس کو عبرت کا نشان بنائیں جو کہ کم سے کم لا کو تو انفورس کر سکے. وہ مطلب سپرنٹینڈنٹ اگر, اور اچھا مزے کی بات, سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں ہے, 3 رکنی بینچ جو انہوں نے جسٹس لاہور سے لا کے امپورٹ کیے ہوئے ہیں ان کو آرڈر ہوا ہے, جو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد ہے ان کو آرڈر بھی نہیں مانا. کورٹ آرڈر اس کو کیا کہیں اب ہم. اچھا شمائلہ صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بھی کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کر رہی ہیں یا مریم صاحبہ کر رہی ہیں, پنجاب حکومت کی ایما پہ ہو رہا ہے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جیل سپرنٹینڈنٹ ہی کر رہا ہوگا اپنے طور پر,
लेकिन आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान हो रहा है हुकूमत को, हुकूमत की साख को, कानून पे अमलदारी के पूरे प्रोसेस को? देखें, कानून, मैं वही कह रही हूँ कि हमने हमेशा कानून के सामने अपना सर जो है झुकाया है। हमने सरेंडर किया है पाकिस्तान के लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के आगे। मामला यहाँ पे ये है कि अगर ये कोर्ट का ऑर्डर है तो वैसे भी मुलाकात होनी चाहिए। नहीं तो सुप्रिंटेंडेंट से वैसे भी कौन अगर पूछेगा? कोर्ट का ऑर्डर नहीं भी है, आईजी पंजाब तो पूछेंगे, वजीर आला पंजाब हाँ, पूछेंगी, कौन मैं ये पूछेगा कि बताती भाई हूँ, क्यों नहीं करा रहे हो मुलाकात? कोर्ट ऑर्डर को इसके कैसे ऊपर एक सुप्रिंटेंडेंट की क्या मैंने ऐसी तंजीला मजाल में के वो आपके कोर्ट ऑर्डर ना प्रोग्राम- माने? और सीएम की मैं बता मुलाकात रही ना हूँ, कराए। इनकी मुलाकात होगी, इनकी बात सुने, इनकी मुलाकात होगी, इनकी काबीना तश्कील हो या ना हो, ये गुड गवर्नेंस करें या ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है केपीके का वो बेहतर करें ना करें, ये हेल्थ के प्रोजेक्ट पे काम करें या ना करें, इनकी मुलाकात करवा दें। अच्छा, इनकी वो कह रहे हैं इनकी आपकी मुलाकात होगी क्योंकि जब वो आप चाहेंगे। देखें, आपको एतराज है इस अब बात इस पे? चाहत पे तो हमें जो है ना नहीं, एतराज है। मामला ये आ गया कि अवाम की इनको परवाह नहीं है, इनको जस्ट अवाम हमें वोट दे रही है, हम 3-3 दफा जीत के बैठे, अभी भी नवे सीट लेकर आए हैं। आप अवाम को छोड़े, हमें मुलाकात करवा के दें। इनको अवाम ने मैंडेट दिया है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करें, ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो है अगर आपको ख्याल आप है 12 साल पुरानी गाड़ियां हमें देते हो, अगर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर आपको सही ख्याल है करें। लॉ एंड ऑर्डर की वहां की सिचुएशन का, तो आप सीएम की जल्दी मुलाकात करवा दे ताकि वो जाए वहां जाके अपनी काबीना बनाए। वो तो इस आप इनकी वो तो मैंने कहा है हम गुड गवर्नेंस की, इनकी कोई वो खैबर पख्तूनख्वा की जो गुड गवर्नेंस की आज तो 2 गवर्नर बैठ के कह रहे हैं कि मिला दो यार। आज तो आपका पंजाब का और केपी के दोनों पंजाब के गवर्नर। गवर्नर ने भी शुमाइला साहिबा कह दिया करवा दे मुलाकात। अच्छा ठीक, हो जाएगी 26वीं मुलाकात। तरमीम के चलो। वक्त भी इनकी मुलाकातें हुई हैं। लास्ट कमेंट अली साहब, जब वो कह रही हैं हो जाएगी। चलें जी, जब हो जाएगी तो हम इनको शुक्रिया अदा कर देंगे। हम अपना राइट लेने के लिए भी अदालतों में जा रहे हैं। ठीक है ना? अली भाई तुसी कहो कि ਜਦੋਂ हो जाएगी तो वो तो आवाम ने काम भी कर लांगे। नहीं, अवाम में काम तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तभी अवाम हमारे साथ खड़े हैं। बहन मेरी, हम तो फॉर्म 45 वाले हैं, हम हार के तो बैठे नहीं, हम तो जीत के बैठे हुए हैं। वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया। लेकिन बात यह है कि जो कानून की अमलदारी है, अगर उसको होता हुआ नहीं दिखाएंगे अवाम को कि वाकई हम कानून पे अमल दरामद कराते हैं, इसको यकीनी बनाते हैं, तो फिर अवाम का एतमाद कैसे कानून पे और कोर्ट के ऑर्डर्स पे बहाल होगा या कैसे रहेगा एतमाद? क्योंकि बहुत क्रेडिबिलिटी का इशू है पाकिस्तान में वैसे ही, जो जस्टिस का हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस का निज़ाम है। तो अली बुखारी साहब, शुमाइला राना साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ आलमी दुनिया से बड़ी डेवलपमेंट्स उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और अब हम कुछ बात करते हैं आलमी दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। बिलखुसूस अगर गाज़ा में अमन की बात की जाए तो इस वक्त भी वहाँ पर इसराइल के हमले जारी हैं। जंग बंदी का क्या फ़ायदा जब गाज़ा के जो मुकीम हैं, लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी अभी भी अजाब बनी हुई है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा? सदर ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कैसे वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनेगी अगर नेतन्याहू जो हैं वो मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करने का जो इरादा है उसको तर्क नहीं करते। अभी उन्होंने रोक दिया है करारदाद पर अमल दरामद, लेकिन इस ख्याल को वो जहन से कैसे निकालेंगे, एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा रूस और इंडिया के ताल्लुकात जो एनर्जी टाइज हैं उस पर भी सदर ट्रंप का जो दबाव है, अब लगता है कि उसका कुछ नतीजा निकलने वाला है। अगले हफ्ते चाइना के सदर शी से मुलाकात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, और चाइना से भी उनकी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो रशिया से जो तेल की दरामदाद है उनको कम करे। और ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि 2 जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने जो तेल ख़रीदने का एक अमल था उसको रोका है चाइना से। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इन डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं माइकल कुगलमैन, जो कि माहिर हैं जनूबी एशिया के उमूर के, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे ऑथर हैं, और इसके अलावा डायरेक्टर हैं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट जो वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स है उसके। तो माइकल कुगलमैन से हम इस तमाम सूरत हाल पे उनकी राय लेते हैं। थैंक यू सो मच माइकल कुगलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस पीस इनिशिएटिव and the peace accord. How is it implemented in Gaza, and do you think that credibility of President Trump is at stake at the moment, the way situation is unfolding? Well, thank you. It's good to be back here with you. Well, I mean, President Trump had made very clear that
ending wars, ending conflicts was going to be one of his top foreign policy priorities early in his term. So he struggled in Ukraine. There, things have not been going well. But indeed, for now, he's had a major breakthrough in Gaza. So yes, I think that there's a lot of stake for him. And I don't know if one wants to talk about his credibility in this sense, but I do think that this is a big gamble in the sense that he is. His administration has made an effort to end this terrible war, and if the peace process does not pan out, then I think that would certainly be a big blow to him and to his administration for all of the time and efforts. And also, given how important that the president has said this is for him and for his administration and for the United States on the whole to get this deal. So it's going to be very difficult. And of course, we've had very good news in recent days with the hostage releases and, of course, the fighting having stopped. But, these things are always much more complicated than you want them to be. So we'll have to see what happens in the coming days. And I do think that for this peace process to be successful, you're going to need to get a lot of buy-in from important players around the region in the Middle East. And so there's going to be a diplomatic component to this effort by the U.S. as well. So in your assessment, can U.S. maintain strategic partnership with the Arab world while continuing its current approach towards Israel? Are you thinking that there will be a change in U.S. approach towards Israel? Well, I mean, yeah, of course, this very special alliance that the U.S. has with Israel and the full backing that the U.S. has provided to Israel during its assault on Gaza is clearly something that's problematic for many governments in the Arab world, in the Middle East. But on the other hand, the U.S. has some of its most important allies and partners are in the Middle East, right? Whether you're talking about the GCC states or Egypt or Jordan, or whatever the case might be. Yeah. And clearly the administration has been working closely with these leaders on this process. And you had this peace summit in Egypt, which was something that I think shows that, contrary to perceptions of the Trump administration, that it does want to work with its allies and partners to reach to help achieve its foreign policy objectives. And of course, the big question now is, if this war does end, will the U.S. look to try to get some of its other friends in the region to sign on to the Abraham Accords and recognize the state of Israel? That remains to be seen. Cutting energy ties with Russia, which is, in so many ways in the interest of these countries you're referring to, do you think that that would be a long-term success for U.S. relationship with China or with India? Well, I mean, of course, the U.S. relationship with China it's a fraught one, and it's a competitive one. So what if China were to decide not to do as much with Russia? And quite frankly, I don't think China likes Russia to be I don't think China likes to be in a position where it knows that Russia is so dependent on China as it is during the war. So in that sense, I think China does have a strong interest in the war ending and or not engaging quite as much with Russia. But even if China were to do nothing with Russia, if it weren't to engage with it, that doesn't mean that tensions between China and the U.S. would go away. Now, with India, it's different, because I think that the Russia factor has become the key tension point in that relationship. It's something that triggered new rounds of tariffs. And, if the U.S. and India get a trade deal, it would be because India is agreeing to make a concession to reduce some of its imports from Russia, its oil imports from Russia. So it's two different relationships, two different cases. So President Trump has been reiterating that Modi is his friend and they are, good friends. He used the word love. In fact, for himself. But do you think that this love-hate relationship is going to settle at some point of time? Because as India has signaled already that they will reduce some oil imports. So how do you look at this relationship in coming future?
Yeah, well, that war messaging that you referred to just now is one way, right? I mean, Trump has been saying nice things about Modi, but Modi has not been using the same type of messaging about Trump. He's not been calling him a really close friend. He's been speaking more in the context of the broader U.S.-India relationship than his personal relationship with Trump. And I think that the Indians are not ready, quite frankly, to bury the hatchet. And as you know, Modi will not be going to the ASEAN summit in a few days from now. And had he gone, he likely would have had an opportunity to meet with Trump, who I believe will be there. So I think that's a pretty strong signal from New Delhi that India believes that tensions are still so high that they're not yet ready for a face-to-face meeting between Trump and Modi. I do think that the relationship can be salvaged. It's a multifaceted relationship, but the U.S. or the Trump administration has really squandered a lot of trust in New Delhi, and it's going to take a long time to recover that. And I think that if it's going to work, you're going to have to see elements of the U.S. government outside of the White House, like the State Department and others, engage quite closely with India to try to pick up the pieces. I'd also note that India has very quietly, over the last year, been pursuing a détente with China. India wants its tensions with China to be reduced. And I think that if that continues, that raises questions for the future of U.S.-India strategic partnership, which, as you know, has long been rooted in this idea of the U.S. viewing India as an important partner to work with the U.S. to counter China. थैंक यू सो मच माइकल कुगलमैन फॉर बीइंग विद अस। गुफ्तगू सुनी जी माइकल कुगलमैन की, जो हमने भारत, रूस, अमेरिका के ताल्लुकात के अलावा गाज़ा में जो सूरत हाल बनी हुई है सदर ट्रंप के लिए वो कितनी चैलेंजिंग, उस पर हमने बात की। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।